ایک بار اداکار محمد علی کے گھر دعوت تھی۔ اس دعوت میں بوتلیں 2 تھیں اور پینے والے 8 تھے۔ جب وہ بوتلیں خالی ہو گئیں اور مہمانوں نے مزید کا تقاضا کیا تو محمد علی نے کہا، یہ شراب خانہ نہیں ہے، جسے چاہیے وہ اپنے گھر جا کر پیے۔ ان کی یہ بات سن کر سب مہمان ناراض ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جب محمد علی ضیاء دور میں جیل گئے تو ان کے گھر سے بریانی کی دیگ آیا کرتی تھی، جس کے نیچے پلاسٹک کے لفافوں میں 2 بوتلیں بھی ہوتی تھیں۔ محمد علی کے ساتھ ساتھ دوسرے سیاسی قیدی بھی ان بوتلوں سے استفادہ کرتے تھے۔ قید سے رہائی کے بعد محمد علی نے کس طرح اپنے اس احسان کو جتایا، یہ سب اور دوسرے بہت سے دلچسپ قصے آپ کو پڑھنے کو ملیں گے اصغر ندیم سید کی کتاب میں، جس کا نام ہے پھرتا ہے فلک برسوں۔ اصغر ندیم سید ڈرامہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، شاعر ہیں۔ نوک جھوک کی کتاب کہانی میں اسی کتاب کا تعارف پیش کروں گا۔ کتاب سے چیدہ چیدہ دلچسپ فکرے، واقعات اور خیالات پڑھ کر سناؤں گا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ مشہور شخصیات کے خاکوں پر مبنی اس کتاب میں اصغر ندیم سید نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی۔ ان معاملات سے بھی پردہ اٹھایا ہے جن سے پردہ اٹھ جانے پر بھرم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا بیگم کے ہوتے ہوئے ایک ٹی وی اداکارہ سے چکر چلنے کا تذکرہ بھی کر دیا ہے۔ پینے پلانے کے قصے بھی لکھے ہیں اور کھل کر لکھے ہیں، بلکہ تقریباً ہر خاکے میں اس ایک چیز کا ذکر یکساں ہے۔ کہیں اس سرگرمی کا ذکر شام کی محفلیں کر کے کیا، پینے کے مشروبات کو شام کا سامان کا نام دیا، اور اتنے تواتر سے اس کا ذکر کیا ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ شام کا سامان شاید کوئی بہت ہی لازمی چیز ہوتی ہے۔ کہیں کہیں اس کو بنیادی ضرورت بھی لکھا ہے، جیسے شام کا سامان نہیں تو دعوت وغیرہ کا دیگر اہتمام بس نامکمل ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام عموماً رات کے کھانے سے پہلے کیا جاتا ہے، بلکہ اس کے عادی افراد تو کھانا کھا ہی نہیں سکتے اگر اس سے پہلے یہ پی نہ لیں۔ کتاب پڑھ کر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شہرت کس طرح اپنا خراج وصول کرتی ہے۔ احمد فراز کئی جگہ مشاعروں کے لیے بلائے جا رہے تھے اور اس وجہ سے انہیں نیند لینے کا وقت بھی نہ مل پا رہا تھا۔ ایک بار انہوں نے کہا کہ آج کل میں اپنی نیندیں فلائٹس میں پوری کر رہا ہوں۔ اصغر ندیم سید لکھتے ہیں، میرا اسی دن ماتھا ٹھنکا کہ فراز کو شہرت اور مقبولیت کی بھاری قیمت دینی پڑ رہی ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ اب فراز کی باقی زندگی فلائٹس میں نیندیں پوری کرتے گزرے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ امریکہ کے کسی شہر میں سڑک پر اس وقت گر گئے جب وہ کینیڈا کا ویزا لینے جا رہے تھے۔ عبداللہ حسین کے بارے میں اصغر ندیم سید کا لکھا پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مشکل شخص تھے۔ وہ حکومتوں سے ایوارڈ لینا بھی چاہتے تھے لیکن اپنی انا کے مارے انکار کر دیا کرتے تھے۔ پھر اس بات کا گلہ بھی ہوتا تھا کہ مجھے وہ پذیرائی نہیں دی جا رہی جس کا میں حقدار ہوں۔ اکثر یہ گلہ کیا کرتے تھے کہ ادب کے سارے ایوارڈ انتظار حسین لے گئے ہیں۔ اصغر ندیم سید نے کسی قدر ناپسندیدگی سے اس تقریب کا ذکر کیا ہے جس میں عبداللہ حسین نے مسلم لیگ نون کی خوشامد کی۔ عبداللہ حسین کے غصے کے واقعات اور آخری دنوں کے چڑچڑے پن کا ذکر بہت اداس کر دینے والا ہے۔ ایک اور خاکہ جس نے اداس کیا وہ اصغر ندیم سید کے بھائی ناصر سید کا ہے، جن سے زندگی نے وفا نہ کی۔ اصغر ندیم سید نے حبیب جالب کو روٹھنے والا شخص لکھا ہے۔ بتایا ہے کہ کس طرح حبیب جالب کے دوستوں نے ان کے مالی حالات بہتر بنانے کی کوشش کی، ایسا بندوبست کیا کہ ایک لگی بندی رقم حبیب جالب کی اہلیہ کو ملتی رہے، لیکن حبیب جالب نے وہ کوشش ناکام بنا دی، الٹا وہ کوشش کرنے والے دوستوں کو ہی بدنام کر دیا۔ اصغر ندیم سید لکھتے ہیں، حبیب جالب نے جس ڈھنگ سے زندگی گزاری اس ڈھنگ سے اپنے اندر کے بچے کو تو پال لیا لیکن اپنی اولاد کو نہ پال سکے۔ کتاب میں وہ واقعہ بہت دلچسپ ہے جب اصغر ندیم سید نے منیر نیازی کو موٹر سائیکل سے گرایا، اور جب ایک شاعر انڈے اور شہد لے کر منیر نیازی کے پاس آیا تو اس پر کیا بیتی، وہ قصہ بھی بہت پرلطف ہے۔ کتاب میں جو بھی رائے ہے وہ کھری ہے اور بے لاگ ہے۔ لکھا ہے کہ اے حمید ایک وفد کے ساتھ چین گئے لیکن وہاں سیر کرنے کے بجائے ہوٹل کے کمرے میں ہی بیٹھے رہے، دیواریں چین تک نہ دیکھی۔ اس کے باوجود اخبار میں دیواریں چین کی سیر پر ایک رپورتاج لکھی۔ مسعود اشر اپنے گھر کسی کو نہیں بلاتے تھے، مہمانداری نہیں کرتے تھے، اپنے بچوں کی شادی میں بھی کسی کو نہیں بلایا۔ کتاب میں کشور ناہید کے گھر ہونے والی دعوتوں کے قصے بھی ہیں، لیکن خاکے کے آخر میں جو ان کے اکیلے پن کا تذکرہ ہے
وہ اداس کرتا ہے۔ اس کتاب میں زاہد ڈار جیسا کردار بھی ملے گا جس نے زندگی بھر کتابیں پڑھنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا۔ کتاب پڑھ کر یہ بھی معلوم ہوا کہ امجد اسلام امجد اور احمد فراز کی آپس میں بول چال بند تھی، اور منیر نیازی بھی امجد اسلام امجد کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ اصغر ندیم سید نے اس کتاب میں ادب سے وابستہ افراد کے خاکے تو لکھے ہی ہیں، لیکن کتاب میں جو پہلا خاکہ ہے وہ لکھے ہوئے کو چھاپنے والے نیاز احمد کا ہے۔ نیاز احمد سنگ میل پبلیکیشنز کے بانی تھے، اور ان کا خاکہ پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب دوست ہونے کے ساتھ ساتھ انسان دوست بھی تھے۔ اصغر ندیم سید بتاتے ہیں کہ نیاز احمد کس طرح ان کا اور ان کے اہل خانہ کا خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب اصغر ندیم سید کا کسی ٹی وی اداکارہ سے چکر چلا تو ان کی اہلیہ نے شکایت بھی نیاز صاحب کو ہی لگائی۔ اب سنیے کہ بطور ایک دوست انتہائی نرم مزاج نیاز احمد بطور ایک کاروباری کیسے دبنگ تھے۔ اصغر ندیم سید لکھتے ہیں کہ جب کوئی ادیب یا شاعر اپنا مسودہ لے کر نیاز احمد کے پاس آتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے تو بہت توپ قسم کا ناول یا شعری مجموعہ لکھ دیا ہے، آپ اسے چھاپیں پھر دیکھیے گا یہ کس طرح ہاٹ کیک کی طرح بکے گا، تو نیاز احمد اسے جواب دیتے، جناب کتاب بیچنا میرا کام ہے، آپ کا نہیں ہے، یہ گارنٹی آپ نہیں دے سکتے، یہ میرا بزنس ہے، آپ بس اپنے لکھنے پر توجہ دیں۔ خاکوں کی اس کتاب میں شخصیات کی کہانیاں ہیں، کچھ حسین واقعات ہیں، کچھ تلخ یادیں ہیں، احمد فراز کے ساتھ کیے گئے سفر کی کہانیاں ہیں، شام کی محفلوں کا ذکر ہے، منیر نیازی کے دلچسپ جملے ہیں، ادیبوں کی آپس میں لڑائیوں اور چپکلش کے قصے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کی داستانیں ہیں جنہیں آپ شوق سے پڑھتے ہیں، جن کے قلم سے لکھے جملے یا اشعار دہراتے ہیں، گنگناتے ہیں۔ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ پسندیدہ ہستیاں بطور ایک انسان، بطور ایک دوست، بطور ایک ہمسفر کیسی تھیں، ادب کی دنیا پر حکمرانی کرنے والوں کی اپنی دنیا کیسی تھی، اس میں کیا کیا مسائل تھے اور کون کون سے دکھ تھے، تو یہ کتاب آپ کے لیے ہے۔